بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اے اہل بیت تمہیں برکت نصیب ہو، اے اہل بیت تم پر رحمت کی برسات برسے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات بتائیں گے۔ صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کے تفصیلی حالات بھی آپ تک پہنچ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے خوش نصیب گھر میں نشو و نما پائی جس کے ہر زاویے میں ایمان کی دلاویز مہک پھیلی ہوئی تھی اور جس کے ہر ساکن کے دل میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر قربان ہو جانے کا جذبہ موجزن تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے اور یہ ان 70 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے ہیں جو بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان کے ہمراہ بیوی بچے بھی تھے۔ ان کی والدہ ام عمارہ بنو مازن قبیلے سے تھی۔ یہ وہ پہلی خوش نصیب اور بہادر خاتون ہے جس نے دین الہی اور رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی عورتوں میں۔ ان کے بھائی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے جو تیر بھی آئے وہ ان کے سینے میں لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خراش بھی نہ آئے۔ یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ ارشاد فرمایا: اے اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو، اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان جلوہ نما ہوا اور یہ حلاوت ایمانی سے لذت آشنا ہوئے۔ یہ اپنے ماں باپ، خالہ اور بھائی کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان 70 تاریخ ساز قدسی نفوس ہستیوں میں شامل ہو سکیں جنہیں بیعت عقبہ کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور تاروں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت عقبہ کی سعادت حاصل کی۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب بن گئے اور اسلام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اس لیے کہ یہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے اور نہ ہی انہیں غزوہ احد میں حصہ لینے کا شرف عظیم حاصل ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت بھی ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر غزوے میں شجاعت، تجربہ، مجدد شرف اور قربانی کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی۔ یہ تمام تر غزوات ایسے ہیں کہ اپنی عظمت اور جلالت شان کے باوجود ان کے تہ میں ایک عظیم مقصد پنہاں ہونے کے علاوہ کوئی داعیہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن آپ کو ایک ایسی دردناک داستان سنانا مقصود ہے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے اور اس نے عہد نبوت سے لے کر آج تک لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں لرزہ طاری کیا۔ یقیناً یہ داستان سن کر آپ بھی لرزہ برندام ہو جائیں گے جیسا کہ اس کی دردناکی و اثر پذیری نے ہر دور کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آئیے ابتدا سے یہ المناک داستان سنیں۔ سن 9 ہجری میں اسلام اپنے عروج پر تھا۔ اسلامی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جزیرہ نماں عرب کی ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی بیعت کرنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا برسر عام اعلان کرنے کے لیے جوک در جوک مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ان قافلوں میں ایک وفد بنو حنفیہ کا بھی نجد سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وفد نے اپنے اونٹ مدینہ طیبہ سے باہر ہی بٹھا دیے اور سامان کے پاس مسلمہ بن حبیب حنفی کو چھوڑ دیا۔
یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کی آمد سے بہت خوش ہوئے، ان کی عزت افزائی کی اور آپ نے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا اور ان کے اس ساتھی کو بھی تحائف دیے جسے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ وفد نجد واپس پہنچائی تھا کہ مسلمہ بن حبیب مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اور برسر عام اس نے یہ اعلان کر دیا، میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنو حنفیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد قوم اس کے گرد جمع ہونے لگی اور قومی عصبیت کی بنا پر اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنفیہ کی ایک شخصیت نے برملا کہا، کھلے عام یہ بات کہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تو ہیں اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن ربیہ قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ قومی عصبیت کی بنا پر بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مسلمہ جو جھوٹا آدمی جو ہے میرے قبیلے اپنے قبیلے کے ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب مسلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، مسلمہ رسول اللہ، نعوذ باللہ، مسلمہ رسول اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، السلام علیکم، مجھے نبوت اور رسالت میں آپ کا شریک کار بنایا گیا ہے، نصف زمین ہمارے لیے اور نصف قریش کے لیے ہے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جب یہ قاصد خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا، اس سلسلے میں ہمارا وہی موقف ہے جو مسلمہ کذاب کا ہے، مسلمہ کذاب۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف، سلامتی ہے اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہی 2 قاصدوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ مسلمہ کذاب کا شر و فساد جب حد سے بڑھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے اسے گمراہی سے روکیں، اور یہ خط لے جانے کے لیے ہمارے اس داستان کے ہیرو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ ان دنوں عنفوان شباب میں تھے، یعنی جوانی کے ابتدائی جوانی دور، اور ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فراز سے شاداں و فرحاں گزرتے ہوئے نجد کے بالائی علاقے میں دیار بنو حنفیہ میں پہنچے اور یہ خط مسلمہ کے سپرد کیا۔ جو ہی مسلمہ نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غرور و نخوت سے اس کا سینہ تن گیا۔ کینہ و بغض، ظلم و تعدی اور جور و جفا کے آثار اس کے منحوس و مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے، اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند سلاسل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور دھاڑتے ہوئے یہ کہا کہ کل دن چڑھتے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز مسلمہ نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ دربار
جب لوگوں سے بھر گیا اور دل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ اب حبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جمع افیر کے درمیان بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسلمہ کی رگیں پھول گئی اور کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مذاق کے انداز میں کہا، میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا، اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ چشم زدن میں کٹ کر زمین پر پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے بعد مسلمہ نے دوبارہ پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے غصے سے کہا، میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے، تو اس کا حکم سن کر جلاد نے ایک اور وار کیا اور دیکھتے ہی جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پھڑپھڑا رہے ہیں۔ مجمع دم بخود ٹکٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہا ہے۔ مسلمہ سوال کر رہا ہے، جلاد تلوار چلا رہا ہے اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار کہے جا رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جسم کا نصف حصہ گوشت کے قتلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے اور دوسرا نصف زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جس کے دست مبارک پر بیت عقبہ کی سعادت حاصل کی تھی۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام مسلسل ان کی زبان پر جاری ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ثواب کی طالب ہوں۔ بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیت عقبہ کی اور آج اس کا حق ادا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کو عبرتناک انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گی کہ ان کی بیٹیاں سینہ کوبی پر مجبور ہو جائیں گی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے اس دلاویز تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وفور شوق سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام میں بنو مازن قبیلے کے معزز و غیور خاتون حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شامل ہوئی۔ یمامہ مقام پر یہ خطرناک لڑائی لڑی گئی۔ میدان کارزار میں یہ غیور جرأت و شجاعت کا پیکر بنے ہوئے للکار رہی تھی، اللہ کا دشمن کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے دشمن کا پتہ بتاؤ۔ جب وہ اس تک پہنچی تو وہ اندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا اور مسلمانوں کی تلواریں اس کا خون پی رہی تھی۔ اللہ کے دشمن مسلمہ کذاب کا یہ انجام دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ بھلا دل مسرور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ ہوتی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے دونوں اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ایک جنت کو روانہ ہوا اور دوسرا جہنم رسید ہوا۔
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے اگر کتاب مطالعہ کرنا ہو تو اسد الغابہ، انساب الاشراف، الطبقات الکبریٰ، السیرۃ النبویہ لابن ہشام الاصابہ، یہ سب کتابیں ہیں، ان کو مطالعہ کریں تو اس میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جو ہے مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو دلچسپی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ اسی چینل پہ جو ہے سنایا جائے گا۔ اگر آپ صحابہ کے دیوانے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، صحابہ کو اپنا پیروکار مانتے ہیں، صحابہ کے پیروکار ہیں اور صحابہ کو اپنے زندگی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ مانتے ہیں، تو غور سے سنیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں کتاب خرید کر کے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔